بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ ساتھ طارق چوہدری حاضر خدمت ہے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام پیش کرتا ہے۔ مسیحی میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس دنیا میں بسنے والے ہزار ہا لاکھ ہا بلکہ کروڑ ہا مٹی کے پتلوں اور خاک کے کھلونوں کو، زمین کے سینے پر رینگنے والوں اور ریت کے گروندوں میں بسنے والوں کو اپنی تمنائیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، اپنی آرزوئیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، اپنے ارمان پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اپنے خواب پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اور اپنی مرادیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ اپنی بھاگ دوڑ میں، اپنی کوشش اور کاوش میں جب وہ اپنے آپ کو بے مراد اور ناکام پاتے ہیں تو بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مرزا غالب کی مانند با آواز بلند کہتے ہیں کہ کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ بھائی ہوا کیا ہے، نہ جانے کب سے یوں ہی بے قرار پھرتا ہوں، نہ جانے کب سے یوں ہی بے قرار پھرتا ہوں، غم وفا ہے کہ فکر معاش ہے مجھ کو، چلا کہاں سے کہاں ہوں کہاں پہ ٹھہروں گا، چلا کہاں سے کہاں ہوں کہاں پہ ٹھہروں گا، میں کون شخص ہوں کس کی تلاش ہے مجھ کو، کب کیسے کیوں کہاں سے کدھر جانا پڑ گیا، کچھ سمجھ نہیں آتی کچھ پلے نہیں پڑتا، کب کیسے کیوں کہاں سے کدھر جانا پڑ گیا، معلوم کچھ نہیں تھا مگر جانا پڑ گیا، ہر بار منزلوں کا نشان تک نہ مل سکا، ہر بار منزلوں کا نشان تک نہ مل سکا، ہر بار ہم کو لوٹ کے گھر جانا پڑ گیا۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ حال ہماری دنیا کے کسی ایک آدھ انسان کا نہیں ہے، یہ حال ہماری دنیا کے درجنوں انسانوں کا نہیں ہے، یہ حال ہماری دنیا کے سینکڑوں انسانوں کا نہیں ہے، یہ حال ہماری دنیا کے ہزاروں انسانوں کا نہیں ہے، یہ حال ہماری دنیا کے لاکھوں انسانوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ حال ہماری دنیا کے اربوں انسانوں کا ہے۔ اس عالم نا امیدی میں آئیے بطور فرزندان خدا بائبل مقدس سے پوچھیں کہ بائبل مقدس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔
پھر سنیے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ زبور نمبر 37 کی 4 اور 5 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 548 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب رہا یہ سوال کہ خداوند میں مسرور رہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو خداوند میں مسرور رہنے کا مطلب ہے کہ تو اپنے حقیقی خالق، حقیقی مالک، حقیقی رازق اور حقیقی حاکم کی شان اقدس میں بدل و جان لب کشائی کرتا چلا جا۔ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی بدل و جان مدح سرائی کرتا چلا جا۔ اس کی پاکیزہ اور مقدس بارگاہوں میں بدل و جان نغمہ سرائی کرتا چلا جا۔ اس کے مقدس اور پاکیزہ حضور میں بدل و جان سجدے پیش کر، بدل و جان نغمے پیش کر، بدل و جان ہدیے پیش کر، بدل و جان ترانے پیش کر، بدل و جان نذرانے پیش کر، بدل و جان چڑھاوے پیش کر، بدل و جان ذبیحے پیش کر اور بدل و جان خلوص کے، محبت کے اور عقیدت کے گلدستے پیش کر، اور اس کے پاکیزہ اور مقدس احکام و قوانین کی بجا آوری میں دوڑا چلا جا۔ اس کے پاکیزہ اور مقدس احکام و قوانین کی پیروی میں دوڑا چلا جا۔ اس کے پاکیزہ اور مقدس احکام و قوانین کی پاسداری میں دوڑا چلا جا۔ اس کے پاکیزہ اور مقدس احکام و قوانین پر بخوشی کاربند رہ۔ اس کے پاکیزہ اور مقدس احکام و قوانین پر بخوشی پابند رہ اور اس کے پاکیزہ اور مقدس احکام و قوانین پر بخوشی عمل پیرا رہ۔ اس کی پاکیزہ اور مقدس تعلیمات اور احکامات کو بخوشی اور بدل و جان بجا لا۔ اس کے مقدس اور پاکیزہ فرمودات اور ارشادات کو بخوشی اور بدل و جان بجا لا۔ اس کے مفروضات اور فارمولہ جات کو بخوشی اور بدل و جان بجا لا، اور اس کے آسمانی اصولات اور نسخہ جات کو بخوشی اور بدل و جان بجا لا۔ یہ رہا خداوند میں مسرور رہنے کا مطلب، اور تو دیکھے گا کہ وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر تیری تمام تر واجب، روا، جائز، معقول اور مناسب تمناؤں کو پورا فرمائے گا، آرزوؤں کو پورا فرمائے گا، اور تجھے دنیا پر سے نامراد نہیں جانے دے گا، بلکہ تیرے ہاتھ کے لگائے ہوئے ایک ایک امید کے پودے کو، توقع کے پودے کو، مراد کے پودے کو، تمنا کے پودے کو، آرزو کے پودے کو اور خواب اور ارمان کے پودے کو پھلدار بنائے گا۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔
اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، زبور نمبر 37 کی 4 اور 5 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 548 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اسی کیفیت اور اسی حالت کی تشریح و توضیح اور تعویل و تفسیر فرماتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے اپنے مقدس ہونٹوں سے اور اپنی پاکیزہ زبان سے فرمایا، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 6 باب اور اس کی 31 آیت سے 33 آیت تک کا حوالہ صفحہ نمبر 9 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ پھر سنیے، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 6 باب اور اس کی 31 آیت سے 33 آیت تک کا حوالہ صفحہ نمبر 9 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، بائبل مقدس کہتی ہے تم اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے بزرگ و برتر اور قدوس و برحق نام کو بدل و جان اور بخوشی جلال دو، اور یہ تفکرات، تمام کی تمام ضروریات اور تمام کی تمام حاجات اس پر چھوڑ دو۔ وہ تمہاری مرادوں کو پورا کرے گا، وہ تمہاری تمناؤں کو پورا کرے گا، وہ تمہاری آرزوؤں کو پورا کرے گا، وہ تمہارے ارمانوں کو پورا کرے گا، وہ تمہارے خوابوں کو پورا کرے گا، وہ تمہاری ضروریات کو پورا کرے گا، اور وہ تمہاری حاجات کو پورا کرے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ تم اس میں مسرور ہو جاؤ، یعنی تم ہر ممکن کوشش کرو کہ اس کی خوشنودی کا حصول تمہارے لیے بہر طور اور بہر حال ممکن ہو جائے، بلکہ اس میں مسرور رہنے کا، اس کی بادشاہی کی تلاش کرنے کا اور اس کی راست بازی کی جستجو کرنے کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ تم اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر
برتر کی خوشنودی کے حصول کی کوشش کو بہر طور اور بہر حال اپنا نصب العین بنا لو، اپنا مطمع نظر بنا لو، اپنا حقیقی اور حتمی ٹارگٹ بنا لو، اپنا مقصد حیات بنا لو، اپنا وتیرہ بنا لو، اپنا شعار بنا لو، اپنا شیوا بنا لو، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اپنا جینا مرنا بنا لو، اپنا سونا جاگنا بنا لو، اپنا چلنا پھرنا بنا لو، اپنا بولنا سننا بنا لو، اپنا طرز بیان بنا لو، اپنا طرز تکلم بنا لو، اپنا طرز تخاطب بنا لو، اپنا طرز فکر بنا لو، اپنا طرز عمل بنا لو، بلکہ اپنا طرز زندگی بنا لو۔ تم دیکھو گے کہ وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر یعنی تمہارا آسمانی باپ جو اس کائنات کا حقیقی خالق، حقیقی مالک، حقیقی رازق اور حقیقی حاکم ہے، نہ صرف اس جسمانی اور زمینی زندگی کے ایام کے دوران ہی تمہاری مرادوں کو پورا کرے گا، تمہاری تمناؤں کو پورا کرے گا، تمہاری آرزوؤں کو پورا کرے گا، تمہارے ارمانوں کو پورا کرے گا، تمہارے خوابوں کو پورا کرے گا، بلکہ وہ تمہیں حیات ابدی کے دیس میں داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کرے گا اور اپنے ابدی اور نئے نظام کائنات میں داخل ہونے کا استحقاق اور اعزاز بخشے گا۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ بظاہر اس کے پاکیزہ احکام و قوانین کی راہ پر چلتے چلتے جو نقصانات اور خسارے، گھاٹے اور بحران تجھے دکھائی دیتے ہیں، وہ حقیقی نہیں ہیں بلکہ وقتی ہیں، اور اس میں گم ہو جا، اس میں ڈوب جا، اس میں اتر جا اور پورے طور پر اس میں غوطہ زن ہو جا، یعنی تو اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرتے کرتے سارے تفکرات کو، ساری ضروریات کو، ساری خواہشات کو اور ساری حاجات کو بھول جا۔ وہ جانے اور اس کا کام تو دیکھے گا، وہ دونوں عالم میں کامیابی اور کامرانی کا تاج تیرے سر پر رکھے گا، اور تیرے سارے ارمان، تیری ساری مرادیں، تیری ساری آرزویں اور تیری ساری تمنائیں پوری ہوں گی۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔